الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. صدق الله العظيم. صدر مجلس، اکابر علماء کرام، سٹیج پر موجود تمام معزز مہمانوں، جلسہ گاہ میں شریک دین اسلام کے سرفروش مجاہدوں، میں تہہ دل سے عالمی تحفظ ختم نبوت ضلع میانوالی کے امیر اور ان کی انتظامیہ کے ساتھیوں کا اور جمعیت علماء اسلام ضلع میانوالی کے امیر اور ان کے رفقا کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے آج ضلع میانوالی کے اندر تحفظ ختم نبوت کے عنوان سے اس پروگرام کا کانفرنس کا انعقاد کیا اور مجھے اس میں شرکت کی دعوت دی. میں اپنے لیے آج کی اس مجلس میں شرکت کو باعث سعادت سمجھتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سب کے لیے اس کو بخشش کا ذریعہ بنائے. آمین آمین. یقیناً خطبہ حضرات نے، اکابر علماء کرام نے جو گفتگو آپ سے فرمائی، آج ہماری ریاست میں جو مملکت خداداد پاکستان کہلایا جاتا ہے، اس ریاست کے اندر ہم سب کا ایک متفقہ دستور اور آئین ہے جس پر تمام قوم کا اتفاق ہے، اور ہم اپنے لیے اس آئین کو پسند کر چکے ہیں. ہمارے اکابر نے، مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ کی سرپرستی میں پاکستان کے لیے اس آئین کے لیے جدوجہد کی، ملک کو ایک ایسا آئین دینے کی کوشش کی کہ جس پر پاکستان کے اندر رہنے والے تمام مذاہب کو اور تمام مسالک کو اتفاق بھی ہو اور اعتماد بھی ہو. اور آج تک جمعیت علماء اسلام اس آئین کو عملاً پاکستان کے اندر نافذ کرنے کے لیے جدوجہد کر رہی ہے.
اسی آئین کے اندر مسلمانوں کی اسلامی قانون سازی کے حوالے سے جدوجہد کی جاتی رہی ہے، شعائر اسلام کے تحفظ کیا جاتا رہا ہے، اور آج تک پاکستان کے اندر سیاسی محاذ پر جمعیت علماء اس قوم کی ترجمانی کر رہی ہے، وکالت کر رہی ہے، پارلیمان کے اندر بھی اور پارلیمان سے باہر بھی۔ میں نے اپنے شعوری زندگی میں جب بھی ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر جمعیت علماء کا جلسہ دیکھا، لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ جمعیت علماء کے سیاسی محاذ پر اس کے وجود کا راز کیا ہے کہ دنیا کے اندر تو نظریاتی سیاست دم توڑ چکی ہے، تو پاکستان کے اندر یہ علماء کرام، یہ خاک نشین اپنے وجود کو کیسے برقرار رکھے ہوئے ہیں؟ نہ تو آپ کی جائیدادوں میں شوگر ملے ہیں، نہ تو آپ کی میراث میں صنعتیں ہیں، نہ تو آپ کی میراث میں جاگیریں ہیں، پھر وہ کیا راز ہے کہ اس ملک کے لوگ، یہ قوم اپنے سیاسی محاذ پر قیادت کے لیے آپ کو چنتی ہے، آپ پر اعتماد کرتی ہے؟ تو میرے دل و دماغ میں صرف یہی جواب آتا ہے جو میں نے مشاہدہ بھی کیا ہے اور آج عملاً اس کا مشاہدہ کر رہا ہوں کہ ہاں، جمعیت علماء کے سیاسی محاذ پر وجود کو برقرار رکھنے کے لیے اس کے پاس شوگر ملے نہیں، صنعتیں نہیں، جاگیریں نہیں، اور آج میں تحدیث بن نعمت کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ جمعیت علماء کی پشت پر خانقاہ سراجیہ ہے۔ اس پاکستان کے اندر تمام خانقاہ جمعیت علماء کی پشت پر ہے۔ جمعیت علماء کی پشت پر پاکستان کے دینی مدارس ہیں، پاکستان کی جمعیت علماء کی پشت پر پاکستان کے اندر مذہب پرست قوتیں ہیں، مذہب پرست قوم ہے، اور اس قوم کی ترجمانی صرف پاکستان کے اندر نہیں بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی اگر کوئی حقیقی معنی میں کر رہا ہے تو وہ قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان اور جمعیت علماء اسلام کر رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ آپ مذہبی عنوانات سے، مذہبی کارڈ کا استعمال کر کے پاکستان کی سیاست کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ جب غلام محمد قادیانی کے خلاف پارلیمان کے اندر مناظرہ ہو رہا تھا، اس وقت بھی کچھ لوگ یہی کہتے تھے کہ یہ مذہبی کارڈ کا استعمال کر رہے ہیں، لیکن پاکستان کا آئین متفق کا ہے، یا پھر قادیانیوں کے خلاف ان کے کفر کا قانون پاکستان کے آئین میں متفق ہے۔ ہم نے اگر
مذہب کے حوالے سے قوم کے اندر کسی ایشو کو اٹھایا ہے تو وہ حقیقی ایشو کی ترجمانی۔ جمعیت علماء اسلام نے مذہب کو کبھی فروخت نہیں کی، بلکہ اپنا فرض منصبی سمجھ کر قوم کے دلوں کی ترجمانی کی۔ ہم نے اس قوم کے شرعی حقوق کی بات کی ہے، ہم نے اس قوم کے آئینی حقوق کی بات کی ہے، جو حقوق اسلام نے اس قوم کو دیے، جو حقوق آئین پاکستان نے اس قوم کو دیے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ خواتین کے حقوق کے نام پر ہر سال پاکستان کے اندر تماشا لگایا جاتا ہے۔ لگایا جاتا ہے یا نہیں لگایا جاتا ہے؟ ڈھول کی تھاپ پر لگایا جاتا ہے۔ اور آپ نے پھر مشاہدہ بھی کیا کہ ہندوستان کے اندر ایک خاتون نے نقاب کے لیے آواز اٹھائی تو پاکستان میں اس مسلمان بچی کے لیے صرف جمعیت علماء اسلام نے خراج تحسین کے پروگرامات منعقد کیے۔ اگر تم خواتین کے حقوق کی بات کرتے ہو تو پھر تمہیں وہ بچی کیوں نظر نہیں آتی؟ تو بات صاف ہے، اور میں اس بات کا اعلان بار بار کر چکا ہوں، آج تحفظ ختم نبوت کے اس پروگرام میں بھی کرنا چاہتا ہوں کہ وہ حقوق جو خواتین کو شریعت نے دیے، جو خواتین کو اسلام نے دیے، جو خواتین کو اس مشرقی تہذیب نے دیے، اگر ہمارے آئین میں وہ درج نہیں ہے تو آؤ ہمارے سامنے رکھو، ہم بھی آپ کے شانہ بشانہ خواتین کے حقوق کے لیے جدوجہد کریں۔ لیکن اگر آپ کے دل و دماغ میں خواتین کے حقوق کا تصور مغرب کی ننگی تہذیب ہے تو خدا کی قسم جمعیت علماء اسلام کے ہوتے ہوئے پاکستان کے اندر یہ تہذیب کبھی نافذ نہیں کی جا سکتی انشاءاللہ۔ آج مدارس اس امت کو، اس قوم کو علماء کرام دے رہی ہے، محدث دے رہی ہے، قراء دے رہی ہے، سیاستدان دے رہی ہے، ان کے عقیدے کے محافظ دے رہی ہے، اور جمعیت علماء اسلام مدارس کی پشتیبانی بھی کرے گا اور ہر اس تحریک کی پشتیبانی کرے گا جو امت مسلمہ کے عقیدے کی تحفظ کی جنگ لڑ رہا۔ مجھے یاد ہے اور یہ حق ہے ہم پر ان اکابر کا کہ جن کے ذریعے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امانتیں ہم تک پہنچ رہی ہیں۔ اور میں نے خود دیکھا کہ جمعیت علماء اسلام کے پروگرامات میں حضرت مولانا خواجہ خان محمد رحمہ اللہ پیرانہ ثانی میں بھی شرکت کرتے تھے، اور علماء کرام کو یہ اعتماد دلاتے تھے کہ آپ کی پشت پر خواجہ خان محمد رحمہ اللہ
آپ کی پشت پر پاکستان کی تمام خانقاہیں آج پاکستان کے اندر جس طرح کی حکومتیں چل رہی ہیں، جمعیت علماء اسلام نے قبل از وقت اس قوم پر آگاہ کر دیا تھا کہ یہ لوگ اس ایجنڈے پر پاکستان آ رہے ہیں، اس ایجنڈے پر بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ اس کو پاکستان پر مسلط کرنا چاہتی ہے کہ پاکستان کے اندر آئین میں تحفظ ختم نبوت کے قانون کو ختم کیا جائے، اسلامی قانون سازی کو متنازع بنایا جائے، اور پھر اس کا مشاہدہ پوری قوم نے کیا کہ سب سے پہلا وار وزیر اعظم کی سطح پر عمران خان نے خود کیا کہ اس ملک کے معاشی کونسل کا سربراہ ایک رجسٹرڈ قادیانی کو بنایا، اور پھر ان کی ایک ممبر اسمبلی نے فلور آف دی ہاؤس کہا کہ آپ بیت المقدس کو یہودیوں کے حوالے کر دے، خانہ کعبہ مسلمان لے لے، دنیا کے اندر جو جنگیں اور خون بہ رہا ہے یہ اس کے ساتھ ختم ہو جائے۔ آج مغرب اور بین الاقوامی طاقتیں انسانی حقوق پر، انسانی حقوق کی بنیاد پر دنیا میں خون ریزی کر رہی ہے، اور جمعیت علماء اسلام قوم کے سامنے ہمیشہ اس کی نشاندہی کرتی رہی، لیکن قوم کو ادراک نہیں ہو رہا تھا۔ آج اس پارٹی کے ممبران خود چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ اصل جنگ وہ اسی بنیاد پر ہے کہ یہ تہذیبی جنگ ہے، یہ مذہبوں کے درمیان جنگ ہے، اور آج پاکستان کے اندر اگر ڈالر آ رہے ہیں، اربوں ڈالر آ رہے ہیں یا اربوں پاؤنڈ آ رہے ہیں، تو وہ اسی بنیاد پر آ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر اس مذہبی سوچ کو ختم کیا جائے۔ لیکن میں ان کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ تم نے نیٹو اتحاد کے ہوتے ہوئے 20 سال افغانستان کے اندر مظلوم افغان قوم پر جبر کیا، بمباریاں کی، ان کی تہذیب اور کلچر کو بدلنا چاہا، لیکن افغان قوم کے جدوجہد کو سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے غیر متزلزل جدوجہد لڑی اور امریکہ کو ناٹو سمیت اپنے ملک سے بے دخل کیا۔ آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم اسی عقیدے کے عالم بردار ہیں کہ ہم غلام کی حیثیت سے پاکستان میں اپنی زندگی گزارنے کے لیے تیار ہیں، اور یہ جو تمہارے نوکر ریاست پاکستان کی ترجمانی کرتے ہیں اور حکومتیں کرتے ہیں، ہم نے تو بغیر بندوق کے اور بغیر گولی کے تمہارے ان حکمرانوں کو 3.5 سال حکومت نہیں کرنی۔ آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے جدوجہد کی اور تمہیں ہر محاذ پر شکست دی۔
پارلیمان کے اندر تم اسلامی قانون سازی کا ایک حرف بھی تبدیل نہیں کر سکتے. لیکن اب وہ وقت آن پہنچا ہے کہ ہم اپنی جدوجہد کے آخری مراحل میں ہیں اور ایک آخری وار اس حکومت پر کرنا ہے انشاءاللہ. اور میری خوش قسمتی ہے کہ میں آج اسی ضلع کے اندر اس بات کا اعلان کر رہا ہوں. کیا بات، ماشاءاللہ. کہ جس ضلع کی نمائندگی کرتے ہوئے وہ وزیر اعظم اپنے آپ کو کہلاتا ہے تائید ہے کہ تمہارے دن گنے جا چکے ہیں. انشاءاللہ انشاءاللہ. جب یہ شخص شروع میں حکومت کے اندر آیا تو ہمارے کچھ مخلص علماء کرام، کبار علماء کرام، کچھ مجالس میں جمعیت علماء کو قائل کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ یہ ریاست مدینہ کی بات کرتا ہے، اگر اس میں کچھ غلطیاں ہیں تو اس کی اصلاح کی جائے. ایسے مخالفت آپ کو زیب نہیں دیتی. جمعیت علماء کا ان سے صرف ایک سوال ہوتا اور حوالہ دیتے تھے مجدد الفسانی رحمہ اللہ کا کہ اکبر بادشاہ کی وہ اصلاح کیا کرتے. تو ہم ان سے کہتے تھے کہ اکبر بادشاہ خود مختار بادشاہ تھا، اس میں یہ گنجائش تھی کہ وہ اصلاح کر سکے اپنی. یہ تو مغرب کا اور یہودیوں کا نوکر ہے، اس کے پاس تو یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ یہ اپنی اصلاح کرے. کٹ پتلی ہے. ہم نے جن حالات میں قومی اسمبلی کے اندر اس قوم کے شرعی حقوق کی جنگ لڑی ہے وہ ہم جانتے. برطانیہ کے اندر ہاؤس آف لارڈز، ہاؤس آف کامن کے 40 ارکان اسمبلی کی ایک کمیٹی بنی اور انہوں نے قادیانیوں کے حق میں ایک رپورٹ جاری کی. یہ 20 جولائی سن 2020 کی بات ہے. ہماری کمیٹی میں وہ رپورٹ آئی. ہم نے حکومت سے مطالبہ کیا وفاقی وزیر کے ذریعے کہ یہ ایک من گھڑت رپورٹ ہے جس میں پاکستانی موقف کو نہیں سنا گیا، نہ وزارت خارجہ کے دفتر کے ذریعے اور نہ برطانیہ میں کسی سفارتکار کو بلایا گیا ہے. یک طرفہ رپورٹ ہے، یہ پاکستان کی خود مختاری پر حملہ ہے. ریاست کو چاہیے کہ وہ اس رپورٹ پر جواب دے. ہم نے کمیٹی سے وہ رپورٹ حکومت کے پاس بھیجی اور بار بار بھیجتے رہے. میں اس کمیٹی کا چیئرمین ہوں جس کمیٹی کے بار بار ریمائنڈر پر بھی آج تک عمران خان کی حکومت کی طرف سے اس رپورٹ پر جواب نہیں دیا. کبھی معاشی کونسل کے سربراہ کو قادیانی کو لگایا جاتا ہے، کبھی ان کا وفد قادیانیوں کے سربراہ سے ملتا ہے، اپنی پارٹی کے لیے تعاون مانگتا ہے. کبھی دنیا کے اندر قادیانی پاکستان کی ریاست کے خلاف مذموم سازشیں کرتے ہیں.
اس پر بھی رد عمل نہیں دیتا. آپ مجھے بتائیں کہ ریاست مدینہ کا نام لینا، اسلام کا نام لینا، یہ قوم کو گمراہ کرنے والی بات نہیں ہے؟ اور اسلام کے نام پر اس ریاست میں کتنے لوگوں نے حکمرانی کی؟ میں قوم سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اکابر اور اسلاف نے پاکستان کے لیے جدوجہد اس لیے کی تھی کہ ہم آزاد فضا میں شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں. پاکستان کے اندر اسلامی قانون سازی ہو، اسلامی قانون نافذ ہو، تاکہ ہم شریعت کے مطابق زندگی گزار سکیں. لیکن بدقسمتی سے اس ملک کے 74 سالہ تاریخ میں اسلام کو جس طرح متنازع بنانے کی کوشش کی گئی، اس کی مثال کہیں اور نہیں ہے. لیکن یہ ہم سب کا مشترکہ فریضہ ہے کہ ہم نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تعلق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر بنایا ہے، ہم سب پر لازم ہے کہ ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں نافذ کریں. یہ مغرب سے، آکسفورڈ سے شریعت کو سیکھتے ہیں، پھر آ کر یہاں ریاست مدینہ کے علمبردار بن جاتے ہیں. اگر آپ نے واقعی میں ریاست مدینہ کے نظام کو سمجھنا ہے تو پھر آپ کو دارالعلوم دیوبند میں داخلہ لینا ہوگا. سبحان اللہ. تو پھر آپ کو پاکستان کے اندر دینی مدارس کے اندر ریاست مدینہ کو سمجھنا ہوگا. اور یہ حربے ان کے پرانے ہیں. میں سنتا ہوں، اپنے اکابر کو بھی سنتا ہوں کہ اسکولوں کے اندر ناظرہ قرآن کو داخل کر کے قوم کو کے دلوں میں اپنی لیے جگہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن جہاں علوم وحی کے مراکز ہیں، مدارس ہیں، جامعات ہیں، ان کی رجسٹریشن کو بند کیا جاتا ہے، ان کے اکاؤنٹس کو بند کیا جاتا ہے. اب تم مزید اس قوم کو دھوکہ نہیں دے سکتے. انشاءاللہ. اور ہم نے تمہیں ہر محاذ پر بے نقاب کیا ہے. انکروچمنٹ کے نام پر آپ نے بھی دیکھا کہ سکھر کے اندر ایسی مساجد کو شہید کیا گیا کہ جو تقسیم ہند سے بھی پہلے کی بنی ہوئی. پاکستان نہیں بنا تھا، وہ مساجد بنی تھی، اور انہوں نے یہ جرأت کی کہ ان مدارس کو شہید کرنے کے لیے مشینری بھجوائی. وہاں پر بھی جمعیت علماء نے ان مدارس کی جنگ لڑی. اور پھر کراچی کے اندر مساجد کو شہید کرنے کے عدالتی فیصلے کہ ایک حوالہ ہو ہمارے پاس، یہ فیصلہ تو سپریم کورٹ کا ہے، یہ فیصلہ تو ہائی کورٹ کا ہے. تو میں سوال کرتا ہوں کہ جب بھارت کے اندر ان کی سپریم کورٹ نے بابری مسجد کو شہید کرنے کا فیصلہ دیا، وہ تو تمہیں ناقابل قبول تھا، تو تم کس حیثیت سے اپنے فیصلے کو
قابل قبول گردان رہے ہو کہ یہ قوم اس فیصلے کو مانے گی؟ ہم کہتے تھے کہ اس پارٹی کے ہوتے ہوئے، اس پارٹی کے ہوتے حکومت میں ہوتے ہوئے قوم اپنے ایمان کا تحفظ بھی خود کرے، اپنے عقائد کا تحفظ بھی خود کرے، اپنے معاش کا تحفظ بھی خود کرے۔ اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملک کی سیاست میں ظالم بلوچ کا جو کلچر اس پارٹی نے متعارف کرایا ہے، اس کی مثال پاکستان سے اس سے قبل نہیں۔ آج پاکستان کے شہری اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھ رہے ہیں۔ آج پورا پاکستان جس کرب سے گزر رہا ہے، اس کی ایک مثال تو کل آپ نے پشاور میں دیکھی جو میڈیا پر نظر آتی ہے۔ آج آپ کے شہر کی اور ہمارے شہروں کی جو حالت ہے، لوگ اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے ڈاکے کر رہے ہیں، چوریوں پر مجبور ہو گئے ہیں۔ لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ جمعیت علماء اسلام وہ واحد سیاسی جماعت تھی کہ جب 2018 کے انتخابات ہوئے اور تمام سیاسی پارٹیاں گھروں میں مایوس ہو کر بیٹھی، تو پرچم نبوی کا علم بلند کر کے قائد جمعیت نے اس حکومت کے خلاف علم بغاوت کا نعرہ لگایا اور جدوجہد کی۔ 15 ملین مارچ کیے تحفظ ختم نبوت کے عنوان سے، آپ کے اسلامی حق کو محفوظ بنایا۔ پھر پاکستان کی تاریخ میں مذہبی سیاست کو ختم کرنے کے لیے جو منصوبے بنائے گئے، اللہ کی طرف سے جو فیصلے ہوتے ہیں، پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کی قیادت بھی اسی مذہبی پارٹی کے قائد کے ہاتھ پر بیعت کرنا پڑتا۔ اور آج ہمارے حوصلے یقیناً بہت بلند ہیں۔ آج ہمارا مورال یقیناً بلند ہے کہ اگر آپ غلامی کو تسلیم نہیں کرتے، جدوجہد کرتے ہیں، تو اس کی مثال آپ کے پڑوس میں افغانستان کے اندر آج بھی موجود ہے۔ ہم نے اپنے ریاست کو اور اپنے ریاستی اداروں کو اس دباؤ سے نکالا ہے کہ تمہاری مجبوریاں ہو سکتی ہیں، ہم کسی صورت مغرب کے نوکروں کو پاکستان پر حکومت نہیں کرتے۔ آج اس قوم کو، اس قوم کی وفاداری کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے جمعیت علماء اسلام کے آواز پر لبیک کہا اور اسلام آباد کے آزادی مارچ تک پاکستان میں ایک ایسی سیاسی مثال رقم کی کہ وہ لوگ جن کو لال مسجد کا حوالہ دے کر وحشی اور درندے کہا جاتا تھا، اسلام آباد میں آزادی مارچ کا یہ مثال دنیا اور مغرب پر بھی واضح کر دیا کہ پاکستان کے مذہبی لوگ وہ اپنی ریاست کے ساتھ وفادار ہی نہیں، امن پسند۔ اور ہم نے اسی جدوجہد کو آگے بڑھانا ہے۔ ہمارا یہ فکر، ہمارا یہ نظریہ جو ہمارے اکابر سے ہوتے ہوئے ہم تک پہنچا، ہم نے ان کے اس مشن کو، اس پروگرام کو امانتاً اپنے آنے والی نسل تک پہنچانا۔
میں اپنی خوش قسمتی سمجھتا ہوں اور حضرت خواجہ خان محمد رحمہ اللہ کا یہ خانوادہ اس تنظیم کا سرپرست بھی ہے، جمعیت علماء کا سرپرست بھی ہے اور ہمارے خاندان کا سرپرست بھی ہے۔ ہم نے اس قافلے میں اس قوم کو دعوت دے دی کہ آپ نے حقیقی اسلامی نظام کے لیے جدوجہد کر دی، مزید اب ہم ایسے مغرب کے نوکروں کو حکومتیں نہیں دے سکتے، مذہبی لوگوں کو اور اس قوم کو یہ اعتماد دلانا ہوگا جس طرح یہ ملک کسی اور کا ہے اس طرح ہمارا بھی ہے، ہم سب اس ملک کے مالک ہیں، مدارس والے بھی اس ملک کے مالک ہیں، مساجد والے بھی اس ملک کے مالک ہیں، کالج اور یونیورسٹی والے بھی اس ملک کے مالک ہیں، ہر مسلک والے اس ملک کے مالک ہیں۔ اگر ہمارا آئین اور ہمارا ملک، اور ہم تو علمبردار ہیں اس بات کی کہ جس طرح اسلام نے مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے قانون بنائے ہیں، اس طرح غیر مسلم کے حق کے لیے بھی قانون بنائے ہیں۔ لیکن آج کل مفادات کی سیاست وہ لوگوں کے دل و دماغ پر غالب ہے، لیکن جمعیت علماء اسلام نے جس طرح نظریاتی بنیاد پر اپنے کارکن کا عزم بلند کیا ہے اور اس قوم کے اندر اپنے لیے جگہ بنائی ہے، ہم نے اس سفر کو آگے بڑھانا ہے انشاءاللہ۔ اور میاں والی تو ہمارے پڑوس میں ہے، اس کی پہلی مثال بھی پھر میاں والی میں ہمیں نظر آنی چاہیے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ تو انشاءاللہ جدوجہد کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اور اب تو ہمارے لیے بھی آسان ہو گیا ہے۔ یہ اس کانفرنس کے حوالے سے تو اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ جب یہ سی پیک کا مغربی روٹ ہماری جدوجہد تھی کہ یہ اس علاقے سے گزرا، اور جو لوگ اخبار پڑھتے ہیں یا کچھ سیاست میں دلچسپی لیتے ہیں ان کی نظر سے یہ بارہا گزر چکا ہوگا کہ اس پر کتنا عرصہ ہم نے جدوجہد کی کہ ہم اس مغربی روٹ کو گوادر تک پہنچائیں، لیکن بدقسمتی سے آپ کے شہر کا ایک وزیر اعظم ہے جس نے حلف اٹھاتے ہوئے بھی یہ میٹنگ بلائی کہ میاں والی کے بعد موٹر وے کو ختم کرو اور اس کا رخ تبدیل کرو۔ تو ایک ہمارا کردار ہے کہ اگر اس شہر کے لوگوں نے ہمارے مخالف کو بھی نمائندگی دی تو ہم نے اس حلقے کے عوام کو ان کے معیار زندگی کو بلند کرنے کے لیے اقدامات کیے اور ایک اس قسم کی سیاست پروان چڑھ رہی کہ سیاسی انتقام کی بنیاد پر وہ
آپ کو اس اپنے حق سے بھی محروم کرنا چاہتے ہیں۔ قوم کو تقسیم در تقسیم کرنا چاہتے ہیں، قومیت کی بنیاد پر، لسانیت کی بنیاد پر اور فرقواریت کی بنیاد پر۔ لیکن ایک کردار جمعیت علماء کا ہے، یہ جمعیت علماء کا منشور ہے کہ ہم نے امت مسلمہ کی اور منتشر قوت کو جمع کرنا ہے، اور اس قوت کو جمع کر کے اس کو پاکستان کے حق میں استعمال کرنا ہے، امت مسلمہ کے حق میں استعمال کرنا ہے۔ تو آپ اس جدوجہد میں انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہیں، انشاءاللہ 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 پاکستان جلد مغرب کے ان کٹ پتلی حکمرانوں کے شکنجے سے آزاد ہوگا، اور یہ آج کا اجتماع انشاءاللہ اس حوالے سے بھی ہمارے اس اقدام میں برکت کا باعث بنے گا کہ ہم پاکستان کی عوام کی حقیقی نمائندگی کریں، اور جو ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں اس کا حق ادا کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں لاج رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔